رب العالمین سورہ زاریات میں اعلان کرتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اے انسان ہوش میں آ، جس اللہ نے انسان کو پیدا کیا اسی اللہ نے جنات کو پیدا کیا۔ اللہ اکبر۔ اور ان جنات کو پیدا کرنے کا مقصد اللہ ذکر کر رہا ہے إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، مقصد یہی ہے جس طرح تمہیں اللہ نے اپنی بندگی کے لیے بنایا جنات کو بھی اللہ نے اپنی بندگی کے لیے بنایا۔ اللہ اکبر۔ شیطان میں اور جنات میں کوئی فرق ہے؟ میرے بھائیوں، بعض اوقات جنات کی جگہ شیطان کا نام لیا جاتا ہے اور شیاطین کی جگہ جنات کا نام لیا جاتا ہے، تو عام عوام کنفیوز ہو جاتی ہے کہ شیطان اور جنات دو الگ الگ چیزیں ہیں یا ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ تو جواب یہ ہے کہ جناب اللہ رب العالمین نے جنات کو اور شیاطین کو ایک ہی چیز سے پیدا کیا، انگار سے۔ چھپی ہوئی چیز، پوشیدہ چیز کو جن کہا جاتا ہے۔ میرے بھائی، جن کسی نے دیکھا نہیں کیونکہ دکھنے والی چیز ہے نہیں۔ اور بہت سارے نوجوان کہتے ہیں مولوی صاحب میں جن دیکھا ہوں، اسے دو سنگار رہتے ہیں۔ ارے دیوانے ہیں، بیل کے سنگار رہتے ہیں، جن کے نہیں رہتے۔ ہاں مولانا انہیں الف لالہ کا جن دیکھ لے کو انہیں اٹھ لے راس۔ حضور فرماتے ہیں انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم۔ قرآن اس بات کا اعلان کرتا ہے جنات و شیاطین انسانوں کو دیکھ سکتے ہیں اور انسان جنات کو نہیں دیکھ سکتے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے مسلمان بھائیوں، میری امت کے لوگوں، خبردار دیکھو، یہ گوبر سے اور ہڈی سے استنجا نہ کیا کرو، بلکہ یہ تمہارے جنات مسلمان بھائیوں کی غذا ہے اور یہ گوبر ان کے جانوروں کی غذا۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل أمور محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من بني آدم كمجري الدم أو كما قال صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا توسر وتمم بالخير زباں پہ آتی ہے کہاں کیفیت دل کی
زباں پہ آتی ہے کہاں کیفیت دل کی، محسوس جو ہوتا ہے بتایا نہیں جاتا۔ شیر دل نوجوان ساتھیوں، زندہ دل بزرگوں، پھول دل ننھے مننے اسلامی بھائیوں، نرم دل خواتین اسلام، ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی بڑائی، تعریف و توصیف، عظمت و جلالت اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو اللہ خالق کل مالک ارض و سما ہے۔ وہی اللہ کی ذات ہے جو بے مثل بے مثال وراء الورا احد صمد علی کل شیء قدیر۔ درخت کا پتا بھی، پانی کا قطرہ بھی، زمین کا ذرہ بھی جس کا تابعدار ہے، وہی ہم سب کا پروردگار ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ بعد سارے نبیوں پر درود و سلام کا نزول ہو جیو، خصوصاً نبیوں کے نبی، اللہ کے نبی، آقا نامدار، حبیب کبریا، خاتم الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ و مطہرہ پر، جنہوں نے اللہ کے دین کو دنیا تک پہنچایا، جنہوں نے انسان کو انسان بنایا، جنہوں نے ظلم سے نکال کر انصاف تک پہنچایا۔ اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے اللہ کے قرآن سورہ زاریات کی ایک آیت پڑھی گئی۔ رسول رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرامین میں سے حدیث کی شکل میں ایک فرمان آپ کو سنایا گیا۔ عنوان کی وضاحت سے پہلے، ابتدا سے پہلے، آغاز سے پہلے میں اور آپ اللہ کا شکر بجا لائیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنی بے شمار مخلوقات میں سے مجھے اور آپ کو انسان یعنی اشرف المخلوقات بنایا۔ ہمارے اوپر کرم اس انداز کا بھی کیا کہ اسلام جیسی بے مثال نعمت سے نوازا، اور فضل کا انداز یہ بھی تو دیکھیے کہ ہفتے کے سب دنوں کا سب سے خوبصورت دن جمعہ کا نصیب کیا۔ کائنات کی سب سے پاکیزہ جگہ مسجد کی چھاؤں میں بیٹھ کر اس کے دین کی باتیں سنانے کا موقع دیا۔ دعا کریں اللہ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے، اللہ مجھے حق کہنے اور ہم تماموں کو مل کر دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز حاضرین، پڑھی گئی آیت میں، سنائی گئی حدیث میں اللہ رب العالمین نے جنات کی تخلیق کا تذکرہ کیا، رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ان کی شرارتوں کا اشارہ کیا۔ تو الغرض یہ عنوان اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم میں سے بہت سارے مسلمان بھائی ایسے بھی ہیں جو جنات کو لے کر سرے سے اس کی ذات کا، ان کے وجود کا انکار کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں کہ جو جنات ہی کو خدا سمجھے ہوئے۔ تو دونوں کے لیے بتلانا ضروری ہے۔ آج کے خطبے کو، آج کی بیان کو اگر کسی عنوان سے میں جوڑ دوں گا تو عنوان ہوگا کہ جنات کی حقیقت اسلام کی نظر میں۔ کیونکہ جمعہ کا وقت بڑا مختصر ہوتا ہے، اس لیے میں جادو کے تعلق سے اس جمعہ میں نہیں کھینچ سکتا۔ اللہ سے دعا کریں جو چیزیں قرآن و سنت سے ثابت ہیں ہمیں وہ مان کر اس پہ ایمان رکھتے ہوئے اللہ کے کلام پر اس کے احکامات کو تسلیم کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ معزز حاضرین، ہم میں کے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جنات کو مانتے ہی نہیں ہیں، اس کے وجود کے منکر ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مولانا جنات تو ہمیں نظر نہیں آتے، اگر وہ چیز ہوتی، وہ مخلوق ہوتی تو ہمیں نظر آ جاتی، اس لیے ہمیں نظر نہیں آتی، ہم نہیں مانتے۔ اللہ کے بندے، جب ہم قرآن مجید پڑھنے لگیں تو پڑھنے سے پہلے ذرا رک جائیے، سرسری طور پر قرآن کی سورتوں پہ غور کیجیے۔ اللہ کی قسم، قرآن کے 114 سورتوں میں آپ کو ایک سورت سورہ جن کے نام سے ملے گی جناب۔ اور جب قرآن پڑھنے ہم لگیں تو شروع ہی میں اللہ نے یہ بات فرما دیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔
میرے بندے ذرا قرآن پڑھتے بھی اپنے دل و دماغ سے ڈاؤٹ کو ہٹاتے جا. یہ وہ کتاب ہے جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اور میرے متقی بندے وہ ہیں الذین یؤمنون بالغیب, جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اگر کوئی مسلمان یہ جانتا ہے اور یہ اس طرح کا اعلان کرتا ہے کہ جنات کو میں نے نہیں دیکھا, میں اس لیے جنات کو ان کے وجود کا قائل ہی نہیں ہوں, تو اس کا ایمان خطرے میں. متقی لوگ کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب, جو غیب پر بن دیکھے ایمان لاتے. میرے بھائیو, ہم نے اللہ کو دیکھا, ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا, ہمارا ایمان ہے اللہ کی ذات پہ. ہم نے جنت کو نہیں دیکھا, ہمارا ایمان ہے. جہنم کو نہیں دیکھا, ہمارا ایمان ہے. فرشتے جو اللہ کی برگزیدہ مخلوق ہیں, ہم نے نہیں دیکھا, ہمارا ایمان ہے. اور اسی طرح جنات کو بھی ہم نے نہیں دیکھا, لیکن قرآن اعلان کر رہا ہے, اس لیے ہمارا اس کی ذات پر, اس کے وجود پر ایمان. کتنا پاگل ہے انسان. ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ تیری شوگر 400 ہو گئی ہے جناب, ذرا سنبھل کی زندگی جیو ورنہ ملک الموت آ جائیں. حالانکہ اس نے شوگر کے اندر, یہ بلڈ کے اندر شوگر دیکھا نہیں, ڈاکٹر کی بات پہ یقین کر لیا, پرہیز کرنے لگ گیا. اور اللہ رب العالمین سورہ زاریات میں اعلان کرتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, اے انسان ہوش میں آ, جس اللہ نے انسان کو پیدا کیا اسی اللہ نے جنات کو پیدا کیا. اللہ اکبر. اور ان جنات کو پیدا کرنے کا مقصد اللہ ذکر کر رہا ہے إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. مقصد یہی ہے, جس طرح تمہیں اللہ نے اپنی بندگی کے لیے بنایا, جنات کو بھی اللہ نے اپنی بندگی کے لیے بنایا. اللہ اکبر. اور بہت سارے مسلمان تو یوں ہیں, مانتے ہیں جنات کو حد سے زیادہ. موبائل بھی اگر گر جائے تو کہتے ہیں مولوی صاحب جن نیچ موبائل گرا ہے میرا, کرنٹ بھی چلا گیا, اے جن آیا کرنٹ گیا. تو اس طرح کا حد سے زیادہ ڈر جنات اور شیاطین کے تعلق سے جسے قرآن نے روکا ہے. لا تخافهم وخافونی, نہیں ڈرو اس سے. تو بہرحال اب آئیے بلا کسی تاخیر میں آپ کو اس بات کا ثبوت دوں, جنات ہے جسے اللہ رب العالمین نے پیدا کیا. اگر آپ کو اس بات کا یقین نہیں آتا تو آپ ذرا رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کا اور قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے تو یہ بات میرے اور آپ کے سامنے روز روشن کی طرح نکھر کے آتی ہے. میرے اور تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو جنت سے کس نے نکالا تھا؟ کس نے نکالا تھا جنت سے؟ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ. اے انسان ہوش میں آ, ذرا اس چیز کو یاد رکھ کے چل, اس شیطان کو نہ بھول جانا جس شیطان نے تیرے باپ آدم کو جنت سے نکال دیا. اور اللہ اسی شیطان کے تعلق سے آدم کی اولاد کو باخبر کر رہا ہے لا یفتننکم الشیطان. انسان غافل اس انداز سے نہ ہویا کر کہ اس کے فتنے میں تجھے گر جانا پڑے, اس کے فتنے میں آ جانا پڑے. اللہ اکبر. گویا اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو ڈرایا. یہی شیطان ہے جس نے تمہارے ابا آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا. تو میرے بھائیوں, اگر اس بات سے بھی آپ کے کھوپڑیوں میں بات اترتی نہیں تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور آپ کے سامنے یہ بات بھی بیان فرمائی التثاؤب من الشیطان فاذا تثاؤب احدکم فلیرد فان الشیطان يدخل من. اللہ اکبر. الگ الگ انداز سے. اور یہاں رک کے ایک بات سن کے چلیں مولوی صاحب, اللہ اکبر, شیطان میں اور جنات میں کوئی فرق ہے؟ میرے بھائیوں, بعض اوقات جنات کی جگہ شیطان کا نام لیا جاتا ہے اور شیاطین کی جگہ جنات کا نام لیا جاتا ہے, تو عام عوام کنفیوز ہو جاتی ہیں کہ شیطان اور جنات دو الگ الگ چیزیں ہیں یا ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. تو جواب یہ ہے کہ جناب اللہ رب العالمین نے جنات کو اور شیاطین کو ایک ہی چیز سے پیدا کیا, انگار سے. دو الگ الگ چیز نہیں ہیں. جس طرح مسلمان اور کافر ہیں تو مسلمان انسان کا بچہ ہے تو کافر بھینس کا بچہ تو نہیں ہے. اسی طرح جنات سے بھی اللہ رب العالمین نے آگ کو آگ سے پیدا کیا تو شیطان کو بھی اللہ نے آگ سے پیدا کیا. باقاعدہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کیا وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ.
اس میں اللہ رب العالمین نے اور ایک چیز کی وضاحت کی، ہم نے انسان سے پہلے جنات کو انگار سے بنایا. مطلب اس کا یہ ہے ابھی ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اللہ رب العالمین نے ہماری پیدائش سے پہلے جنات کو پیدا کیا. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جنات کو انگار سے بنایا. 3 مخلوقات کا اللہ کے نبی نے تذکرہ کیا. خلقت الملائکۃ من نور وخلق الجان من نار وخلق آدم مما أُسِفَ لكم. لوگوں، فرشتوں کو اللہ رب العالمین نے نور سے بنایا، جنات کو اللہ رب العالمین نے انگار سے بنایا. تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے کس سے بنایا؟ تو یہ قرآن میں تمہیں بتا دیا گیا ہے. اللہ اکبر. فرشتوں کو اللہ نے نور سے، جنات کو انگار سے، اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے انسان کو مٹی سے بنایا. مولوی صاحب جنات کو اگر انگار سے بنایا تو پھر سنیے، جس طرح انسانیت کے سردار آدم علیہ السلام ہیں، باپ آدم علیہ السلام ہے، تو اسی طرح جنات اور شیاطین کا سردار کون ہے؟ ابلیس. اس کی پیدائش کا بھی اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا. اللہ رب العالمین نے اسے انگار سے بنایا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. جب اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو حکم دیا چلو آدم کے لیے سجدہ کرو، سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کر لیا سوائے ابلیس کے. اس نے سجدہ نہیں کیا، انکار کیا اور کافروں میں سے ہو گیا. ابلیس شیطانوں کا سردار، جنات اور شیاطین کا سردار ابلیس سجدہ نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دھرتی پہ جس نے سب سے پہلے گناہ کیا وہ ابلیس تھا. اور سب سے پہلے گناہ اس کائنات میں جو ہوا وہ کیا تھا؟ گھمنڈ، تکبر. اللہ اکبر. سب سے پہلا گناہ کائنات کا گھمنڈ، تکبر جو شیطان نے کیا. تو الغرض اللہ رب العالمین نے جب ابلیس لعین سے پوچھا ما منعک اذ امرتک ان تسجد، ابلیس میں نے آرڈر دے دیا نا سجدہ کرنے کا، کون سی چیز ہے جو تجھے روکی؟ تو نے آدم کو سجدہ نہ کیا. تو ابلیس نے کہا انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اللہ میں اس لیے سجدہ نہیں کیا، اس سے بہتر تو نے مجھے انگار سے بنایا، اور انگار کا کام ہے اوپر جانا، اور اسے مٹی سے بنایا. مٹی کا کام تو یہ ہے کہ میرے پیروں کے نیچے پڑے رہنا. یہ کیا عجب فلسفہ ہے کہ اوپر والی چیز نیچے والی چیز کے سامنے جھک جائے. گھمنڈ نے اسے روکا، گھمنڈی میں آ گیا اور کافر ہو گیا. اللہ رب العالمین نے دھتکار دیا. تو ابلیس کو اللہ رب العالمین نے انگار سے بنایا، جنات کو بھی انگار سے بنایا. تو بس یوں سمجھیے کہ جس طرح مسلمان اور کافر، اسی طرح جنات اور شیطان. جس طرح کافر بھی انسانوں میں سے، مسلمان بھی انسانوں میں سے، اسی طرح جنات بھی اور شیاطین بھی انگار سے، دونوں ایک ہی چیز. پھر شیطان کو شیطان کیوں کہا جاتا ہے؟ جنات میں سے جو جنات انتہائی شریر، نافرمان اور اللہ کے باغی ہو جائیں انہیں شیاطین کہا جاتا ہے. اور شیاطین صرف جنات ہی میں سے نہیں ہوتے بلکہ انسانوں میں سے بھی شیاطین ہوتے. آج دیکھا نہیں آپ نے یوٹیوب پہ، سوشل میڈیا پہ کتنے انسان ہیں جو اسی محرم کے نام سے پنجے اٹھا کے انگار میں اچھل کے اپنے آپ کو انگار کے حوالے کر گئے. تو بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جنات اور انسان کو انگار سے بنایا، آگ سے بنایا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. ہم نے ہر ایک پیغمبر کے لیے انسانوں میں سے اور شیطان صفت انسانوں کو اور شیطان صفت جنوں کو ہم نے پیغمبروں کا دشمن بنا دیا. اللہ اکبر. اس کا مطلب یہ ہے کہ جنات میں سے جو شیاطین زیادہ سرکش، بدماش، ظالم اور نافرمان ہیں انہیں شیطان کہا جاتا ہے. اور شیطان صرف جنات میں سے ہی نہیں کہا جاتا بلکہ انسانوں کے اندر بھی جو صفت شرارت کی اور بدتمیزیت کی، نافرمانی کی چھا جاتی ہے کہ انسان کو بھی شیطان کہا جاتا. اب بچے ستانے لگے، آپ بولتے نہیں کیا رے شیطان کا رسر کا کر رہا ہے انہیں؟ ہاں، تو انسانوں میں سے بھی شیاطین اور جنات میں سے بھی شیاطین. بات سمجھ میں آئی.
لیکن مسلمان جنات کا تعلق جو ہے اس میں سے مسلمان بھی ہوتے ہیں کافر بھی ہوتے ہیں، نیک بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں. ہاں جس طرح ہم مسلمانوں میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، سب مسلمان دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں. ہاں حلال روزی کما کے خون پسینہ ٹپکا کے محنت و مزدوری کر کے حلال لقمہ کھانے والا بھی مسلمان ہے، سودی کاروبار کر کے بینکوں سے رشتہ جوڑنے والا بھی مسلمان، حج کو جانے والوں میں بھی مسلمان ہیں تو بھائی بہنوں کی جائیداد کھانے والے بھی مسلمان ہیں. اسی طرح جنات میں دونوں کوالٹی موجود ہے. قرآن کی سورہ جن ہم اٹھا کے پڑھیں وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ. اللہ اکبر. قرآن میں اس بات کا جنہوں نے اعلان کیا ہے ہم میں سے بھی بعض اللہ والے ہیں اور ہم میں سے بھی بعض ظالم ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جنات میں بھی ہم مسلمانوں کی طرح اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں. مسلمانوں میں کتنے ہیں ٹوپی لگاتے ہیں مزاروں پہ جھکتے ہیں، کتنے ہیں داڑھی چھوڑے ہوئے بدعات کر رہے ہیں، کتنے ہیں اللہ کا اپنا نام عبداللہ عبد الرحمن رکھے ہوئے پڑوس کی بھائیوں کی جائیداد ہڑپ کر کے جھوٹا کیس کورٹ میں لڑ رہے ہیں. اسی طرح جنات کے اندر بھی اچھے برے دونوں ہوتے ہیں، لیکن شیاطین میں شریر مزاج کے نافرمان اللہ کے باغی انہی کو شیطان کہا جاتا ہے. بات یہاں تک سمجھ میں آئی کہ جنات اور شیاطین ایک ہی چیز کے دو نام. تو اہل علم نے اہل تجربے کار نے جنات کے تعلق سے جو لوگوں کو تکلیف دینے والی جنات ہیں ان کے الگ الگ کیٹیگریز بیان کی. پہلی چیز عام جنوں اور شیاطین کو جن کے نام سے ہی پہچانا جاتا. جن کا نام کیا ہے؟ جن کسے کہتے ہیں؟ جن کا ڈکشنری اگر کھولیں تو اس کا معنی ہے چھپی ہوئی چیز پوشیدہ چیز. چھپی ہوئی چیز پوشیدہ چیز کو جن کہا جاتا ہے. میرے بھائی جن کسی نے دیکھا نہیں کیونکہ دکھنے والی چیز ہے نہیں. اور بہت سارے نوجوان کہتے ہیں مولوی صاحب میں جن دیکھا ہوں اسے دو سنگار رہتے ہیں. ارے دیوانے ہیں بیل کے سنگار رہتے ہیں جن کے نہیں رہتے. کہا مولانا انہیں الف لالہ کا جن دیکھ لے کو انہیں اٹھ لے راس. حضور فرماتے ہیں انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم. قرآن اس بات کا اعلان کرتا ہے جنات و شیاطین انسانوں کو دیکھ سکتے ہیں اور انسان جنات کو نہیں دیکھ سکتے. ہائے میرے اللہ سنو نہیں دیکھ سکتے جناب. یہ چھپنے والی چیز ہے. جن اسی کو کہتے ہیں جن کے معنی ہی چھپی ہوئی چیز پوشیدہ چیز جو نظروں سے اوجھل ہو جائے اس کا نام. اور قرآن اس بات کا اعلان کر رہا ہے تم اس سے مقابلہ کیسے کرو گے؟ انہو یراکم ہوا وقبیلہ. اس حال میں کہ وہ اس کا لشکر تمہیں دیکھ سکتا ہے لیکن تم اس کو نہیں دیکھ سکتے. ہائے میرے اللہ. یہ شیاطین ہیں ہم نہیں دیکھ سکتے. جنات ہیں نہیں دیکھ سکتے. البتہ یہ چیز ہے کہ جب وہ بھیس بدل کے آ جاتے ہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں. دوسرے بھیس میں ہم دیکھ سکتے ہیں. رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا سمعتم سیاح الدیک فاسألوا اللہ من فضلی. اے لوگو جب تم اپنے گھروں کے پاس مرغ کی آواز سنے تو فوراً اللہ کا فضل تلاش کیا کرو اور یہ دعا کیا کرو اللہم انی اسألک من فضلک. اللہ میں تیرا فضل کا سوال کرتا ہوں اس لیے کہ ان مرغوں نے فرشتوں کو دیکھا ہے. مرغ فرشتوں کو دیکھتے. سن رہے ہیں حدیث میں مرغ جو بانگ دیتا ہے نا مرغ جو بانگ دیتا ہے فرشتوں کو دیکھ کے بانگ دیتا ہے. رحمت والے فرشتے ہیں اس لیے جب فرشتوں کو دیکھتے ہوئے مرغ بانگ دینے لگو تم بھی جھولی پھیلا کے اللہ کا فضل کا سوال کر لو. وَإِذَا سَمِعْتُمْ. اور دوسری چیز ہے اور جب تم گدھے کو ہی نہلاتے ہوئے اور اسی طرح کتے کو بھونکتے ہوئے دیکھو تو اللہ کی پناہ طلب کرو شیطان مردود سے. اس لیے کہ کتا اور گدھا یہ شیطان کو دیکھتا ہے. مسلمان نہیں دیکھ سکتا جی. گدھا اور کتا شیطان کو دیکھتا ہے. اس لیے کتے کی آواز سنو گدھے کی آواز سنو. اللہ رب العالمین سے شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرو. دو چیزیں دیکھتی ہیں شیطان. ایک گدھا دیکھتا ہے اور ایک کتا دیکھتا ہے. اور آپ دیکھا نہیں جتروں میں میلوں میں کیا ہوتا ہے ان کتوں کے اور گدھے کے ذریعے کھیل کھیلا جا رہا ہے. ہمارے یہاں بھی کرناٹک میں ہم نے دیکھا جتروں کے اندر ایک کھیل کھیلا جاتا ہے. گدھے کو اندر چھوڑ دیا جاتا بورڈ لگایا جاتا پنا لال
ہاں گدھے کے ذریعے کیا ہے؟ وہ گدھے کے ذریعے یہ چیز کی تعلیم دیتا ہے گدھے کا مالک کہ اس میں سے کون آدمی ہے جو اپنی بیوی کو مارنے والا ہے. تو وہ گدھا چکر لگا کے اسی کے پاس آ کے کھڑ جاتا. پھر پوچھتا ہے کہ اس میں سے کون آدمی ہے جس کے سر پہ بال نہیں ہے؟ وہ گدھا آ کے وہیں کھڑے ہو جاتا ہے. اس میں سے کون آدمی ہے، عورت ایسی ہے جو اپنے شوہر کے پیسے چراتی ہے؟ وہ گدھا آ کے وہیں ٹھہر جاتا. کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ گویا شیطانی کھیل ہے. شیطان جو ہے اپنے انداز سے جہاں آ کے رکتا ہے تو اسی شیطان کو دیکھ کر یہ گدھا اشارہ دیتا ہے کہ اس کے ٹکلے پہ بال نہیں ہے، اس کی یہ عورت پیسہ چراتی ہے. الغرض شیطان کا کھیل ہے. ہمارے مسلمان یہ پنہ لال کا کھیل دیکھ کر یہ پاگل ہو کر اپنے مسلمان بچوں اور بچوں کے شو میں لے جاتے ہیں. حالانکہ رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کتا اور اسی طرح گدھا شیطان کو دیکھتا ہے اور پکارتے ہیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرو. اللہ اکبر. اور اسی طرح یہ بات بھی جان لیں، جو لوگ شیطان کی شرارت کو اور جنات کے وجود کو نہیں مانتے، تمہارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اعلان کیا ما منکم من احد الا قد اکل به قرینہ من الملائکۃ وقرینہ من الشیطان. اللہ اکبر. تم میں کا کوئی آدمی ایسا نہیں ہے مگر ہر انسان کے پیچھے اللہ رب العالمین نے ایک فرشتے کو اور ایک شیطان کو اس کی زندگی کا ساتھی بنا دیا ہے. سن رہے ہیں آپ؟ فرشتہ بھی ہمارا ساتھی ہے جب تک زندگی ہے، شیطان بھی ہمارا ساتھی ہے جب تک زندگی ہے. فرشتہ کیا کرتا ہے مولوی صاحب؟ فرشتہ انسان کے دل میں اچھے خیالات، نماز کی، دین کی، اچھے خیالات کی طرف انسان کو ابھارتا ہے. تو شیطان کیا کرتا ہے؟ انسان کو گناہ کے کاموں کی طرف کھینچ لیتا. دونوں ہمارے ساتھ ہیں، فرشتہ بھی ہے، جنات بھی ہے، شیطان بھی ہے. جب یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بیچ میں ارشاد فرمائی، اب صحابہ کرام نے پوچھا حل علیک یا رسول اللہ، اللہ کے نبی یہ شیطان کو جو ساتھی بنا دیا گیا ہے یہ آپ کے اوپر بھی ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں میرے اوپر بھی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے میرے اس کے معاملے میں میری مدد کی ہے. پھر میرا شیطان بھی مسلمان ہو گیا ہے اور وہ بھی مجھے بھلائی ہی کی دعوت دیتا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے اور یہ شیطان کی شرارتیں اس پہ بس نہیں ہوئی. پیدائش کے بعد سے لے کر قرآن مجید میں ہم کا تذکرہ ہم کریں گے، انسان کی وفات تک کے شرارتیں اور کچو کے جاری و ساری ہوتے ہیں. آپ نے وہ حدیث بھی سنا ہوگا، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ما من مولود یولد الا یمسہ الشیطان حین مولودہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان اس کے کچوکے لگاتا ہے جس کی وجہ سے انسان کا بچہ چیختا اور چلاتا ہے. سنو، انسان کا بچہ چیختا اور چلاتا ہے سوائے دو لوگوں کے. اللہ نے شیطان سے ان کو بچا لیا. کون ہے؟ مریم علیہ السلام ہے اور ان کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام ہے. کیوں؟ ان کی ماں نے دعا کیا تھا انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم. اللہ میری بیٹی مریم اور اس کا بیٹا عیسیٰ کے لیے میں دعا کرتی ہوں کہ ان دونوں کو تو شیطان سے اپنی پناہ میں لے لے. اس دعا کی وجہ سے دو آدمی بچ گئے، مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم، بچا لیا گیا. لیکن یہ شرارتیں دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ اس انداز سے پہنچ جاتی ہے موت کے وقت تک اس کے حملے کا خطرہ ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ دعا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت. اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں شیطان مردود سے کہ موت کے وقت وہ مجھے چھو کر بدحواس بنا لے. اللہ اکبر. موت کے وقت بھی انسان پہ اٹیک کر سکتا ہے، اس کے باوجود بھی مسلمان اس سے غافل ہو کے زندگی جی رہا ہے. لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ کتنے مسلمان ایسے ہیں جو جمعہ میں تو حاضر ہوئے ہیں لیکن فجر کی نماز میں حاضر نہیں تھے. تو پھر یہ جان لیجئے آپ کے انہی کانوں میں شیطان پیشاب کر دیا ہے جناب، اس میں کوئی شک نہیں. ہم شیطان کی شرارتوں سے، اس کے ہسکنڈوں سے دور ہیں، غفلت میں زندگی جی رہے ہیں. لیکن پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الشیطان یعقد علی قافیۃ احدکم ثلاث عقد.
پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ آدم کا بچہ جب سونے کے لیے بستر پہ آتا ہے، شیطان اس کی گدی میں 3 گھانٹیاں لگاتا ہے، 3 گھانٹیاں سونے کے لیے بستر پہ آتا ہے، 3 گھانٹیاں. یضرب بکل عقدۃ علیک لیل طویل فرقت، اور ہر گھاٹی کے اوپر شیطان منتر پڑتا ہے، آدم کے بچے سو جا، رات بڑی لمبی ہے. نوجوانوں تم بھی کہتے ہیں ہاں ہماری بات بڑی لمبی ہے، دوستوں کی میٹنگیں بہت لمبے ہیں، لیکن شیطان گدی میں سوتے وقت 3 گھانٹیاں لگا کر یہ منتر پڑتا ہے. گویا شیطان کو بگاڑنے، انسان کو بگاڑنے کے لیے شیطان جادو بھی کرتا ہے، ہر رات کرتا ہے جادو انسان کے اوپر. کیسے؟ 3 گھانٹی گدی میں لگا رہا ہے، منتر پڑھ رہا ہے، سو جا، رات بڑی لمبی ہے. اللہ کی قسم رسول رحمت علیہ السلام نے اس گھانٹیوں کا علاج کیا بتایا کہ تیری گدی میں گھانٹیاں لگی ہیں تو مولوی صاحب کے چکر کاٹے، تو لیمبوں کا دکان کھول لے، یا تو ناریلوں کا سالن بنا کے کھا جائے. نہ میرے بھائی، اذا استيقظ احدكم من منامه ثم ذكر الله ان حلت عقدۃ. اللہ کی قسم شیطان کی لگائی گئی گھانٹی جب یہ صبح کی نماز کے لیے اٹھتا ہے اور اٹھنے کے بعد کی دعا پڑھتا ہے، اللہ کی قسم اس دعا کی برکت سے شیطان کو رات میں لگائی گئی گھانٹی کھلتی. وَإِن تَوَضَّأَ إِنْ حَلَّتْ عُقْدَةٌ، اور اگر یہ دعا پڑھنے کے بعد اٹھ کر وضو کرتا ہے دوسری گھانٹی کھلتی ہے. اور یہ اگر وضو کرنے کے بعد پھر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیتا ہے تو اللہ اکبر تیسری گھانٹی بھی کھل جاتی ہے. تو پھر اس کے بعد رزلٹ کیا ہونے والا ہے؟ تو پھر اس کی صبح چست و چابند اور نیک طبیعت کے ساتھ اس کا سارا دن گزرتا ہے. اور اگر وہ نہیں پڑھا، اٹھا بھی نہیں، ذکر بھی نہیں کیا، وضو بھی نہیں کیا، نماز بھی نہیں کیا، خبیث نفس اور سستی کے ساتھ پورا دن گزر جاتا. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے کہا شیطان 3 گھانٹیاں لگاتا. اس گھانٹیوں کی علاج کس کے پاس؟ اس کی چابی یہ نہیں ہے کہ آپ سورہ بقرہ پڑھتے رہو، نہیں، سورہ بقرہ سے آپ کا شیطان گھر کا بھاگ جا سکتا ہے، لیکن شیطان کا کیا ہوا جادو اس کا حل یہ بتایا گیا ہے، آپ اٹھنے کے بعد دعا پڑھیے، 1 گھانٹی کھلے گی. مولوی نہیں کھول سکتا جی، بابا نہیں کھول سکتا. ہاں ادھر بھی دم کیا، ادھر بھی دم کیا، ادھر کا بھی لیمبو لٹکایا، ادھر کا بھی ناریل لٹکایا. میرے بھائی اللہ کے نبی نے اس کا حل بتایا. حل یہ ہے کہ 3 گھانٹیاں تب کھلیں گی جب تو نیند سے آنکھ کھلے گا، دعا پڑھے گا 1 گھانٹی، وضو کرے گا دوسری گھانٹی، اور نماز پڑھے گا تیسری گھانٹی، کھل جائے گی. اور اگر ایسا نہیں کیا تب کیا ہوگا؟ رسول رحمت علیہ السلام کی عدالت سجی ہوئی ہے. اللہ کے نبی تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ نام الرجل حتی اصبح. اللہ کے نبی آپ کی امت میں ایسے بھی لوگ ہیں اتنا سوئے کہ فجر چھوٹ گئی. اللہ کے نبی نے اس بد نصیب شخص کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، بال الشیطان فی اذنیہ، یہ ایسا بد نصیب ہے کہ شیطان اس کے دونوں کانوں میں پیشاب کر گیا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ شیطان دونوں کانوں میں پیشاب کر گیا. کس کے کر گیا؟ مولوی صاحب جمعہ میں بیٹھنے والوں، اگر تم فجر نہیں پڑھے تو اللہ کی قسم تمہارے کانوں میں پیشاب کر گیا. یہ شیطان کی شرارت ہے. اس پہ بس نہیں کیا. اللہ کے نبی رسول رحمت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان الشیطان اذا استيقظ احدكم من منامه فليستن سراس فان الشیطان یبیت علی خیشومه. مولوی صاحب شیطان رہتا کہاں ہے؟ جواب دے رہے ہیں اللہ کے نبی، ان الشیطان یبیت علی خیشومه. شیطان کے لیے کوئی الگ سے بیڈ روم نہیں ہے جی. شیطان انسان کے ناک کے اوپری حصے میں رات گزارتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، جب تم میں کوئی آدمی رات کی نیند سے بیدار ہو جائے اپنی ناک کو 3 مرتبہ اچھی طرح جھاڑا کرے، اس لیے کہ اسی ناک میں رات بھر شیطان نے رات گزاری. اللہ اکبر. اس طرح کے کئی واقعات میں رسول رحمت علیہ السلام نے مجھے اور آپ کو جگایا ہے. اس پہ بس نہیں کیا. اور ایک حدیث میں، اور بعض لوگ تو کہتے ہیں نا شیاطین ہے نہیں، میں مانتا نہیں، وہ آنگ میں آتی کی جاتی کی، وہ سب میں نہیں مانتا. میرے بھائیوں، شیاطین اور جنات تو آنگ میں آ سکتے ہیں لیکن مرے ہوئے لوگوں کی روحیں نہیں آ سکتی. بات یاد رکھو، مرنے والا آدمی اگر نیک ہے تو اس کی روح علیین میں چلی جاتی ہے، گنہگار ہے تو سجین میں چلی جاتی ہے. محرم میں جتنے یہ پیٹ پالو اڈے کھولے ہوئے ہیں، انہوں نے باقاعدہ انگاروں میں اچھلنے کا اور شرک و بدعت کا ایسا انبار اکٹھا کیا ہے. نعوذ باللہ کتنی عورتیں ہیں بال کھول کر اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ دعویٰ کرتی ہیں کہ میرے آنگ میں فاطمہ آ گئے. نعوذ باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ.
لا حول ولا قوت الا باللہ. میرے آنگ میں حسن آ گئے, میرے آنگ میں حسین آ گئے, میرے آنگ میں علی آ گئے. یہ اور اس کو دین بنا کر سوشل میڈیا پہ اچھالا جا رہا ہے. ان عقل کے ڈمڈموں کو میری طرح کسی نوجوان نے سبق سکھانے کے لیے ایک فارمولہ بھی اپنایا. جب ایک عورت کے بدن میں جب شیطان آیا تو انہوں نے اس کو فاطمہ کا نام دیا کہ لوگ جمع ہوئے تھے, نوجوان وہاں سے گزرا, کیا رے بھائی کئی کو جمع ہے؟ نہیں بھائی ان کے آنگ میں فاطمہ آئیں کہتے ہیں. کون فاطمہ؟ بولے تو کون با؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ ہے. ان کے شوہر کا نام کیا ہے؟ علی ہے. تو ساری پبلک کو نوجوان ہٹایا, باڑی کا ایک کھوٹا توڑ کو لایا, اور جو عورت کے آنگ میں فاطمہ آئی جو ناٹک چل رہا تھا اس کے بالاں پکڑ کو اتنا مار رہا. لوگ سب بول رہے ہیں فاطمہ کو مارو نکو با, فاطمہ کو مارو نکو با. یہ نوجوان ساری پبلک کو ہٹایا, اگر اس کے آنگ میں فاطمہ آئی تو میرے آنگ میں علی آئی. یہ مرد جورو کے جھگڑے تمہیں بیچ میں نہیں آنا. تو میرے بھائیو لا حول ولا قوت الا باللہ. اس طرح تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے. شیطان کیسے انسان کے اندر داخل ہوتا ہے آپ نے نہیں دیکھا, آپ نے نہیں سنا؟ التساؤب من الشیطان فاذا تساؤب احدکم فلیرد. میری امت کے لوگوں خبردار, جب جمائی آئے تو منہ پہ ہاتھ رکھو, جمائی آئے تو منہ پہ ہاتھ رکھو. اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ اس کے پیچھے کا فلسفہ کیا ہے؟ جمائی آئے. آج کتنے بزرگ ہیں, کتنے نوجوان ہیں, کتنے اللہ والے ہیں, جمائی آتی ہیں تو ایسا چیختے ہیں, ایسی آواز نکالتے ہیں جیسا گاؤں کے گلی کے گدھے آواز نکالتے ہیں, اسے فخر سمجھتے ہیں, اور باقاعدہ آواز میں الگ الگ انداز کی آوازیں نکالتے ہیں. بڑا ہوگا تو مالدار کی آواز الگ ہے, جوان ہوگا تو اس کی آواز الگ ہے, چھوٹا ہوگا تو اس کی آواز الگ ہے. حضور نے فرمایا جب انسان جمائی دیتے وقت منہ کھول کے آواز نکالتا ہے, ضحک الشیطان, شیطان اس پہ ہنستا ہے. اور اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا جب جمائی آئے تو اپنے منہ کے اوپر ہاتھ رکھے, پوری طرح سے اسے لاک ڈاؤن کر دو. فإن الشیطان يدخل منها, جمائی ہی کے ذریعے شیطان تمہارے پیٹ میں داخل ہوتا ہے. ہائے میرے پیٹ میں داخل, جمائی ہی کے ذریعے انسان اندر چلا جاتا. میرے بھائیوں رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہ بس نہیں کیا. باقاعدہ احادیث مبارکہ کا میں اور آپ مطالعہ کریں, اور اللہ کے نبی رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو ہم پڑھیں گے تو ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جس طرح اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے مرد اور عورت کو بنایا, اسی طرح جناتوں میں اور شیاطین میں بھی اللہ نے مرد اور عورت بنایا ہے. مولوی صاحب یہ کہاں رہتے ہیں, کیا کھاتے ہیں جنات؟ ساری ڈیٹیلز میں بتاؤں گا, لیکن وقت محدود ہے, پھر بھی جہاں تک اللہ توفیق دے میں بتاؤں. کیا کھاتے ہیں, کہاں رہتے ہیں؟ رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے, ایک رات کا معاملہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے دور چلے گئے, اچانک آنے میں دیر ہو گئی, صحابہ اکرام تلاش کیے ہیں, ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ کے نبی کو کڈنیپ کر لیا گیا ہے یا اللہ کے نبی گم ہو گئے ہیں. جب صبح ہوئی تو اللہ کے نبی آئے, صحابہ اکرام کہتے ہیں اللہ کے نبی آج جو رات ہمیں اتنی پریشانی میں گزری ہے, ہمیں بہت پریشانی کے ساتھ رات گزارنا پڑا ہے, ہم سمجھے کہ آپ کو کڈنیپ کر لیا گیا یا آپ کھو گئے. اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں, سنو, میرے پاس جنوں کا ایک قاصد آیا ہوا تھا, اس نے مجھے دعوت دینے کے لیے اپنے قبیلے میں لے گیا, جنات کا سردار قبیلے میں لے گیا, میں نے ان کو قرآن سنایا, ان میں سے بہت سارے لوگوں نے بہت سارے جنات مسلمان ہو گئے. تو پھر انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی ہماری خوراک کیا ہے, ہمارے کھانے پینے کا انتظام کیسے ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ہر وہ ہڈی جس کو آدم کی اولاد بسم اللہ کہہ کے جانور ذبح کرتی ہے, اس جانور کی ہڈی جب تمہارے ہاتھ میں آتی ہے کہ اللہ کی قسم اس کو کھانے سے پہلے جیسا گوشت تھا ویسا گوشت تمہارے لیے اللہ پیدا کر دیتا ہے. اللہ اکبر. سن رہے ہیں؟ ہر وہ ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا جائے جنات کی غذا ہے. اور گوبر کا تعلق سے اللہ کے نبی نے کہا کہ تمہارے جانوروں کا گوبر, یہ ہمارے جانوروں کا گوبر, یہ تمہارے جانوروں کے لیے چارہ ہے. ہائے میرے اللہ, ہم کھا کے جو ہڈی پھینکتے ہیں وہ اگر جن اٹھا لیتے ہیں تو اس ہڈی پہ گوشت آ جاتا ہے. ہمارے جانوروں کا گوبر اگر جنات کے جانور آ جاتے ہیں چارہ بن جاتا ہے. ہمارا ایمان ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میرے مسلمان بھائیوں, میری امت کے لوگوں, خبردار دیکھو, یہ گوبر سے اور ہڈی سے استنجا نہ کیا کرو, بلکہ یہ تمہارے جنات مسلمان بھائیوں کی غذا ہے اور یہ گوبر ان کے جانوروں کی غذا ہے. اللہ اکبر. اور کیا کھاتا ہے مولوی صاحب؟
میرے بھائی اس کے علاوہ تو جو کھاتا ہے وہ سب کھاتا ہے. اگر تو گوبھی منچوری کھاتا ہے تیرا دن وہ کھاتا ہے, تو لالی پاپ کھاتا ہے وہ کھاتا ہے, بریانی کھاتا ہے وہ کھاتا ہے, تو جو کھاتا ہے وہ کھاتا ہے. کیسے کھاتا ہے؟ ان شیطان یاکل بشمالی. کتنے مسلمان ہیں اس ہاتھ سے کھانے کے بجائے اس ہاتھ سے کھاتے ہیں نا, فخر سے کھاتے ہیں. چائے اس کی ہے, پیسہ اس نے دیا ہے. جب چسکے لے لے کر تم بائیں ہاتھ سے جب پینے لگتے ہو, حضور فرماتے ہیں کہ شیطان بائیں ہاتھ کا پیا پی لیتا ہے اور کھایا کھا لیتا ہے. اور یہاں تک اللہ کے نبی نے فرمایا ان الشیطان یستحل الطعام اذا لم یذکر اسم اللہ علیہ. لوگوں خبردار, کوئی چیز کھانے پینے سے پہلے بسم اللہ بول لیا کرو, اس لیے کہ جو بسم اللہ نہیں بولتا اس کھانے کو شیطان کھا لیتا. بریانی تیری جورو بنی, شیطان کھا لیا. ارے مسلمان, جس کھانے پہ ہم بسم اللہ نہیں بولتے اس ہمارے دسترخوان پہ بیٹھ کے شیطان کھاتا. ایک حدیث یاد آ رہی ہے, صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں, ایک لڑکی ایسی آئی دسترخوان پہ جیسے کوئی اسے ڈھکیل دیا ہے. آ کر دسترخوان کے وہ میز دسترخوان میں ہاتھ ڈالنے لگی. اللہ کے نبی نے اس لڑکی کا ہاتھ پکڑ لیا. پھر اس کے بعد کچھ دیر کے بعد ایک بددعا ہے, اس نے بھی ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی, حضور نے اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیا اور دونوں کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا کہ دیکھو اس کو جو دھکیل دیا ہے, دھکا دیا ہے, حقیقت میں شیطان نے ان کو دھکا دے کے ہمارے دسترخوان پہ بھیجا ہے تاکہ اس رزق کو اپنے لیے حلال کرو. تو خبردار جان لو کہ میں نے اس لڑکی اور اس بدو کے ہاتھ سمیت شیطان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے. خبردار بسم اللہ بول کے کھایا کرو. جو اس انسان بسم اللہ نہیں بولتا شیطان اس بریانی کو بھی کھاتا ہے, اس پلاؤ کو بھی کھا لیتا. جمعہ پڑھ کے جانے والوں, بیوی بچوں کے ساتھ بریانی اور پلاؤ کے گپے لگانے والوں, یہ سوچو کہیں تمہارے دسترخوان پہ شیطان تو نہیں. بسم اللہ میں بڑی طاقت ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں, ایک صحابی ہیں, کھائے جا رہے ہیں, بسم اللہ نہیں بولے, یہاں تک کہ آخری لقمہ بچ گیا. جب وہ آخری لقمہ منہ کے پاس لے گئے تو کہا بسم اللہ اولہ آخرہ, اللہ کے نام کے ساتھ شروع بھی آخر بھی. اتنا کہنا تھا. اللہ کے نبی کہتے ہیں استقاء ما فی بطنی, شیطان نے جو کھایا تھا وہ سب الٹی اور خے کے ذریعے باہر کر دیا. اللہ کے نام میں کتنی بڑی طاقت. کھاتے جا رہا ہے. صحابی کو یاد آیا کہ بسم اللہ میں نے بھول دیا ہے, آخری نوالے میں بسم اللہ کا سارا کھانا شیطان نے باہر کر دیا ہے. میرے بھائیو, شیطان رہتا کہاں ہے؟ تمہارے گھروں میں رہتا ہے جناب, اس کے علاوہ اور بھی جگہ پہ رہتا ہے. لیکن رسول رحمت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, جب کوئی مسلمان اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے, گھر کھولتے وقت داخل ہوتے وقت اللہ کا نام لیتا ہے, تو شیطان کہتا ہے لا مبیت لکم لا مبیت لکم. شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ لا مبیت لکم, اس گھر میں داخل ہونے کے ساتھ اس آدم کے بچے نے بسم اللہ پڑھ لیا ہے. شیطان کہتا ہے کہ اس گھر کو خالی کر دو, یہاں تمہارے لیے رہنے کا کوئی انتظام نہیں. اللہ اکبر. جب کھانے لگتا ہے اور بسم اللہ بھول جاتا ہے تو کہتا ہے ادرکتم العشاء, تمہیں کھانا رات کا مل گیا. گھر بھی مل گیا, کھانا بھی مل گیا. اور اسی کے مد مقابل اگر کوئی گھر میں داخل ہوتے کہتے ہیں بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا, اور اسی طرح بسم اللہ کھاتے وقت پڑھ لیتا ہے, شیطان کہتا ہے فخرجوا منها لا مبیت لکم ولا عشاء لکم. ہے لوگوں, گھر خالی کرا یہاں سے, آج اس گھر میں تمہارے لیے نہ کھانے کا انتظام ہے نہ رہنے کا انتظام. تو میرے بھائیو, یہ سب باریکیاں رسول رحمت علیہ السلام نے بیان فرمایا, اس پہ بس نہیں کیا. اور ایک حدیث میں رسول رحمت علیہ السلام نے اس کا تذکرہ بھی کیا کہ اچھے جنات جس طرح اچھے لوگ مسجدوں میں آتے ہیں, اسی طرح ہمے کے برے لوگ شراب خانوں میں, اڈوں میں, آستانوں میں, مزاروں میں رہتے ہیں. اسی طرح پاک جنات بھی پاک جگہوں پہ رہتے ہیں, ناپاک جنات ناپاک جگہوں پہ رہتے ہیں. جیسا بیت الخلا ہے جناب, بیت الخلا ہے, کیا پڑھ کے جانے کی دعا سکھائی گئی؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اللہ, خبیث جنوں اور جنیوں سے میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں. اللہ اکبر. اس حدیث میں اور ایک بات بیان کی گئی ہے کہ اس میں میل اور فیمیل دونوں ہیں جنات میں. سنو, جس طرح مرد اور عورت ہیں اسی طرح جنات میں دونوں ہیں. اللہ, شیطان مردود سے میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں, خبیث جنات مردوں سے, خبیر جنات عورتوں سے, دونوں ہیں. کہاں ہے؟ ٹوائلٹ میں. اور ہمارا مسلمان ٹوائلٹ کو گیا نوجوان, جلدی نہیں آتا. کیوں؟ وہاں بھی موبائل لے جا کو شیطان اور خبیث کے ساتھ انہیں بھی موبائل کھیلتا.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہاں خبیث جنات کا بسیرا، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے اندر مرد بھی ہیں عورت بھی ہیں، ان کی اولاد بھی ہیں۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء، قرآن میں اللہ کہتا ہے اے انسان کیا تو شیطان کو اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بنا رہا ہے؟ اللہ وارننگ دے رہا ہے کیا ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح انسانوں میں مرد اور عورت ہیں اسی طرح جنات میں بھی مرد اور عورت ہیں، جس طرح انسانوں کے بچے ہیں اسی طرح ان کے بھی بچے ہیں، اور جس طرح انسان اللہ اکبر مرتا ہے اسی طرح جنات مرتے ہیں، سوائے ابلیس کے۔ ابلیس کو موت نہیں آتی جی، ابلیس قیامت تک زندہ رہے گا۔ سنو جی، شیاطین مر جائیں گے، موت آ جائے گی۔ واقعہ سنا کے بات بڑھاتا ہوں آپ کیا، حضور رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بھی بیان فرمایا، شیطان اپنی شکل میں نہیں دوسروں کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ شاید جنات کی 3 قسمیں ہیں، صنف لہم اجنیۃ یطیر فی الہوا، ایک جنات کی قسم ہے ان کو پر ہوتے ہیں، جنات کو پر ہوتے ہیں، یطیر فی الہوا، وہ ان پروں کے ذریعے آسمانوں پہ اڑتے ہیں۔ نمبر 2 حیات و کلاب، اور یہ جنات ایسے ہیں جو کتی اور بلی کی شکل میں ہیں۔ تیسرا یحلون و یزعنون، تمہارے گھروں میں رہتے ہیں، تمہارے ساتھ سفر بھی کرتے ہیں۔ اسی لیے اہل علم نے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ جس جن کی شرارت حد سے بڑھ جائے، نافرمان اور اللہ کا باغی ہو جائے، اسے شیطان کہتے ہیں، اور جو جن بچوں کو تکلیف دیتا ہے اسے ارواح کہتے ہیں، اور اسی طرح جس کی شرارتیں حد سے بڑھ جائیں، جو مسلمانوں کے ساتھ اپنے گھروں میں رہنے لگے اسے عامر کہتے ہیں، اسی طرح جس کی شرارت ہر دھرمی اور خباثت حد سے بڑھ جائے اسے مارد کہتے ہیں، اور جو جن سب سے پاورفل اور طاقتور ہو اسے عفریت کہتے ہیں۔ قرآن میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ تو الغرض بتلا یہ رہا ہوں، جنات کی قسمیں ہیں، ایک قسم پر ہوتے ہیں ہوا میں اڑتی ہیں، دوسری قسم کتی اور سانپ کی شکل میں، تیسری قسم تمہارے ساتھ رہتی ہیں، سفر بھی کرتی ہیں۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جنات کو اللہ نے اتنا پاور دیا، کتے بلی شیر چیتا انسان کسی کی بھی شکل میں آ سکتے۔ آپ نے وہ حدیث رمضان میں سنی تھی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے زکوٰۃ کی مال کی حفاظت کی ذمہ داری دی تھی۔ شیطان کس کی شکل میں آیا تھا معلوم؟ چور کی شکل میں آیا تھا جی، چور بن کے آیا، لٹیرا بن کے آیا۔ 3 راتوں کو حضرت ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا، لیکن 34 صبح میں اللہ کے نبی نے کہا ابو ہریرہ تجھے معلوم ہے 3 راتوں سے ملاقات کس سے ہو رہی تھی؟ چور بھی نہیں تھا، پولیس بھی نہیں تھا جی۔ ذالک شیطان قد صدقک وہو کذوب، چھوڑا کس لیے ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی اس نے مجھے آیت الکرسی کا وظیفہ چھوڑ گیا ہے اور اس وظیفے کی برکت سے میں نے چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا شیطان تھا جی، وہ جھوٹ بولتا ہے جی، لیکن اب سچی بات بولا ہے جی۔ لیکن اہل حدیث ہو، اس ممبر سے یہ بات جان کے چلو، کسی کے حق بات کو یہ کہہ کے نہ ٹکراؤ کہ ہماری جماعت کا نہیں ہے۔ حق بات اگر شیطان بھی کہتا ہے اور اس کی سند اللہ رسول سے ملتی ہے، اللہ کی قسم شیطان کی بات پر عمل ہونا چاہیے۔ اور اگر اللہ رسول سے ہٹ کر تمہارا باپ بھی کوئی بات کہتا ہے فلا تطیعہما، ان کی فرما برداری نہیں کرنا۔ کیا نظام ہے جی! تو بتلانے کا مقصد یہ کہ شیطان وہاں چور کی شکل میں آیا۔ اب کس کی شکل میں آ سکتا ہے؟ سنو، اللہ کے نبی نے فرمایا من رام فی المنام فقد رعانی فإن الشیطان لا یتمثل بی، لوگوں جس نے خواب میں محمد الرسول اللہ کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، گویا کہ اس نے کالی کملی والے محمد کو دیکھا، اس لیے کہ شیطان میرا روپ اختیار نہیں کر سکتا۔ مطلب کیا ہے؟ نبی کے علاوہ ہر چیز کا روپ شیطان اختیار کر سکتا ہے، نبی کے روپ میں شیطان تو نہیں آ سکتا۔ اور اس کے علاوہ اور ایک اور بات بیان کروں، سانپ کی شکل میں آتا ہے، اسی لیے نا گھر کے سانپ کو نہیں مارنا، سنو جی، ورنہ بہت خطرے میں پڑ سکتے۔ گھر کے سانپ کو نہیں مارنا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ مدینے میں ایک جماعت ہے جنہوں کی جو مسلمان ہو گئی، ان کا نام عامر ہے، وہ تمہارے گھروں میں رہتے ہیں، اور جب تم سانپ کو اپنے گھروں میں دیکھو فَلْيُحَذِّرْهُ ثَلَاثًا، 3 مرتبہ اس کو ڈراؤ، اور 3 مرتبہ ڈرانے کے بعد اگر وہ چلا جاتا ہے تو کوئی بات نہیں، 4تھی مرتبہ بھی وہ دکھتا ہے تو اس کو مار دو، اس لیے کہ وہ جن نہیں، وہ شیطان۔ یہاں بھی شیطان اور جنس کا ڈیفرنس بتایا جا رہا ہے کہ جو شیطان ہوتا ہے وہ 1 نمبر کا بدمزاج شریر بدتمیز ہوتا ہے، اور جن ہوتا ہے تو سمجھانے سے چلا جاتا ہے، یعنی کافر اور مسلمان کی طرح۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ سانپ کو گھر کے نہیں مارنا، مارے تو کیا ہوتا ہے، اس واقعے کو بھی سنیں گے۔ رسول رحمت علیہ السلام کے ساتھ ایک صحابی جنگ میں ہے،
نوجوان نئی شادی ہوئی ہے, جنگ میں گئے نا, دوپہر کا وقت اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے نبی بیوی کی یاد آ رہی, جاؤں گا. کہا اللہ کے نبی نے پرمیشن. جنگ خندق سے واپس آئے صحابی, دیکھتے کیا ہے, گھر کے دروازے کے باہر بیوی آ کے کھڑی ہے. جلال میں آ گئے جی, جلال میں آئے, نیزہ اٹھایا کہ بیوی کو مار کے رکھ دوں. میری غیر موجودگی میں گھر سے باہر آئی. کیا غیرت تھی جی, ایمان. آج تمہیں ہوش نہیں, تمہاری بیٹیاں بازاروں میں ناچ رہی ہے, تمہاری بیٹیاں کفر کے جھولوں میں جھول رہی ہیں, اور تمہاری بیٹیاں مجرا بنا رہی ہے, تمہاری بیٹیاں اللہ اکبر ٹک ٹاک پہ ناچ رہی ہے, اور تم مسجد میں بیٹھ کے سمجھتے ہو کہ میں سیدھا جنت میں چلا جاؤں. کہا صحابی رسول آئے, بیوی کو گھر سے باہر دیکھا تو برداشت نہیں کر پائے, بیوی کو گھر سے باہر دیکھا تو برداشت نہیں کر پائے. اور آج کا مسلمان اپنی جورو کو اپنے دیور کی گاڑی میں بٹھا کے بھیج رہا ہے جی, اپنی بیوی کو سنگوں میں بھیج رہا ہے, سود کے اڈوں پر, غیر ضروری رسم و رواج, شادیوں میں, تہواروں میں, تقاریب میں ان عورتوں کو بھیج رہا ہے, جہاں مرد اور عورت ایک ساتھ, جوان لڑکے اور لڑکیاں کالج کے نام سے ایک ہی میز پہ پڑھ رہے ہیں. لعنت ہے ایسی تعلیم جو اسلام کو ذبح کر کے رکھ دے. تو بہرحال نوجوان آئے نا, بیوی کو گھر سے باہر دے کے نیزہ لے کے مارنے کی کوشش کی. بیوی نے کہا رک جا اللہ کے بندے, پہلے اندر جا کے دیکھو مجھے کون سی چیز باہر لائی. جا کے دیکھتے ہیں کہ ایک سانپ چنبل ڈال کے بیٹھا ہوا ہے, پھلی نکال. صحابی رسول آئے, ایسا نیزے سے سانپ کو مار کے نیزے کو زمین میں گاڑ دیے. راوی حدیث کا بیان ہے, جب نیزے پہ سانپ جیسے تڑپنے لگا, اسی طرح سانپ کو مارا ہوا صحابی تڑپنے لگا, اور دونوں کی ایک ساتھ جان گئی کہ مجھے کنفیوز ہو گیا کہ پہلے سانپ مرا کہ صحابی مرے. اللہ اکبر. اور صحابہ اکرام بھیک مانگنے لگے, اللہ کے نبی دعا کیجئے نا میرا ہمارا ساتھی زندہ ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, نہیں اس کے لیے استغفار کی دعا کر لے. اس کا مطلب سانپ کو صحابی نے مارا, تو پھر صحابی کو کس نے مارا؟ سانپ حقیقت میں جن کی شکل میں سانپ تھا, تو سانپ مر گیا تو پھر اس کو کس نے مارا؟ سانپ کے خاندان والوں نے اس کو مارا جناب, جان کے بدلے جان. اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کو موت بھی آ سکتی ہے جیسا سانپ کی شکل میں مر گیا, بھیس بھی بدل سکتا ہے, یہ بات بھی جان لو. لیکن ابلیس کے لیے اللہ نے قیامت تک کی چھوٹ دی ہے, کیونکہ اللہ سے دعا کیا تھا انہیں, ربی انذرنی الی یوم یبعثون, اللہ مجھے قیامت تک کے لیے چھوٹ دے. تو اللہ نے فرمایا انک من المنذرین, اے ابلیس تجھے قیامت تک کے لیے چھوٹ دے. قیامت تک زندہ رہے گا ابلیس, اس کے علاوہ جنات کو سب کو مرنا ہے. جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے, اللہم انی اعوذ بک بعزت التی لا الہ الا انت الذی لا یموت والجن والانس یموتون. اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں, اللہ تیری عزت کے ساتھ میں پناہ میں آتا ہوں, تیری پناہ میں آتا ہوں, تیرے سوا کوئی معبود نہیں, تو مرتا نہیں اللہ. جنات بھی مرتے ہیں, انسان بھی مرتے ہیں. اللہ اکبر. اس کا مطلب یہ ہے کہ جنات انسانوں کی طرح وہ بھی مرتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی جان کے چلیں, کیا مولوی صاحب بدن کے اندر اور باہر سے جنات شیطان مسلمانوں کو تکلیف دے سکتے ہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں. حاجی صاحب نمازی صاحب کو تکلیف دے سکتے ہیں, نمازی صاحب حاجی صاحب کو تکلیف دے سکتے ہیں, جنات انسان کو تکلیف نہیں دے سکتے. سنیے, اللہ اکبر. شیطان کو تکلیف دینے کی, اندر بھی داخل ہو کے تکلیف دیتا ہے شیطان, باہر سے بھی تکلیف دیتا ہے. باہر سے کیسے تکلیف دیتا ہے؟ جیسا ابو ہریرہ کی رمضان میں کھجور چوری کیا تھا, اسی طرح تمہارا سونا چوری کر سکتا ہے, پیسے چوری کر سکتا ہے. میں نے ایسے بہت سارے کیسز میں دیکھا ہے, مولوی صاحب الماری کی چابی میرے پاس ہے, ہر مہینے کبھی 5,000 کبھی 10,000 کبھی 15,000 جا رہے ہیں گھر میں, میرے سوا کسی کے پاس چابی نہیں, پیسے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیطان کی حرکت ہے, ابو ہریرہ کی کھجور چرایا تھا اور تیرے پیسے نہیں چرائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ باہر سے بھی انسان کو تکلیف دیتا ہے, اندر جا کے بھی تکلیف دیتا ہے. اور کیسے تکلیف دیتا ہے سنیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے نبی صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے تھے ایک سفر میں, ایک عورت بچہ لے کے بیٹھی ہوئی تھی. اللہ کے نبی کو دیکھا, روکی. اللہ کے نبی کہا, اللہ کے نبی یہ میرے بیٹے کو جن نے ایسا پکڑا کہ پڑس کی بیماری طرح مرغی کی طرح ہو رہا ہے اس کو. اللہ کے نبی ایک دن میں 10 مرتبہ تقریباً اس کو پڑس کی طرح آ رہا ہے. تو میرے بھائیو, ہر پڑس کی دوا میڈیکل نہیں ہوا کرتی. سنیے, پڑس کے دورے جو ہیں, مرغی کے دورے جو ہیں, وہ اکثریت جنات کے حملے سے ہوتے ہیں. رسول رحمت علیہ السلام کے سامنے بیوی بچے کے سامنے رکھتی ہے اور کہتی ہے, اللہ کے نبی کئی دفعہ میرے بچے کو اٹیک کرتا ہے, دورہ پڑتا ہے. اللہ کے نبی اس کے لیے حل فرمایا. اللہ کے نبی نے دعا کی اور اس کے منہ میں پھونک دیا, بچے کو شفایا بھی مل گئی. اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا, اللہ کے بندی تو آتے وقت اسی راستے میں میرا انتظار کرنا, میں جب آؤں گا تب دیکھوں گا کہ اس نے چھوڑ دیا کہ پھر سے اٹیک کیا. تو جب اللہ کے نبی واپس آنے لگے, 3 بکریاں اس نے خوشی کے ساتھ اللہ کے نبی کو گفٹ میں دینے کے لیے رکھی تھی.
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بچہ بالکل آرام تھا، الحمدللہ کہا، اور صحابی رسول کو کہا کہ ان 3 بکریوں میں سے 1 بکری لے لو، 2 بکری واپس کر دو، 2 بکری واپس کر دو، 2 بکری واپس کیے۔ اس جگہ ہمارے مولوی صاحب ہوتے ہیں تو 3 بکرے ہر اماز کو پنیم کو بلا کر ان کا ستیاناس کا دھواں اٹھا چھوڑتے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح اندر سے اور باہر سے اٹیک کیا جا سکتا ہے۔ ابو بکر الجزائری اپنی کتاب عقیدۃ المومن میں اپنا خود آنکھوں دیکھا واقعہ ذکر کیا۔ شیطان اندر سے اٹیک کرتا ہے، ان الشیطان یجری من بنی آدم کمجری الدم، خبردار آدم کی اولاد، شیطان تمہارے بدن میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے۔ خون کانچی جھبے کے اوپر سے دوڑتا، اندر سے دوڑتا ہے۔ شیطان ایسے اندر سے تمہاری اندر دوڑ لگاتا ہے۔ کیسے دوڑ لگاتا ہے؟ ان الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس۔ قیامت کے دن سود کھانے والا اللہ کے دربار میں ایسے کھڑا ہوگا جیسے کسی کو پکڑ کے شیطان نے دیوانہ بنایا۔ اس کا مطلب ہے کہ دیوانے جتنے ہیں نا اس کے اوپر زیادہ تر شیطان کا ہاتھ۔ دیوانے مینٹل کیسز جتنے ہیں ان کے پیچھے شیطان کا ہاتھ ہے۔ قرآن کہتا ہے جن کو شیطان نے پکڑ کے دیوانہ بنایا، سود کھانے والے قیامت کے دن ایسے ہی کھڑیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے شیطان انسان کو پکڑ سکتا ہے، دیوانہ بھی بنا سکتا ہے۔ اور ایک واقعہ بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں کیونکہ عنوان تو بڑا لمبا ہے، وقت بڑا شارٹ ہوا کرتا ہے جمعہ کا میرے بھائیوں۔ ایک آنکھوں کو دیکھا واقعہ عقیدۃ المومنین ابو بکر الجزائری بیان فرماتے ہیں، لوگوں یہ کوئی فلم اور سیریل کی کہانی نہیں ہے، یہ ہمارے گھروں پہ بیتا ہوا ایک سچا واقعہ۔ کہا میری ایک بہن جو مجھ سے کچھ بڑی تھی جس کا نام سعدیت، کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم کھیل رہے تھے، ہم نے کھجور کے وہ سوکھے ڈھالیوں کو اکٹھا کر کے اس کا ایک بوجھ بنائے تھے۔ میری بہن سعدیہ اوپر تھی اور اس بھارے کو اور بوجھ کو وہ رسی کی مدد سے اوپر کھینچ رہی تھی، لیکن یہ کھجور کا یہ بھارا اور یہ بوجھ بھاری ہو گیا اور اس میری بہن کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور سیدھا زمین پہ گر گیا۔ زمین پہ گرا نہیں، حقیقت میں وہ بارہ جن کے اوپر گر گیا میرے بھائیوں، جن کے اوپر گر گیا۔ حضرت ابو بکر الجزائری کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا میری بہن رات میں سوتی تھی، شیطان اس کا گلا ایسے دباتا تھا، اللہ کی قسم میری بہن ایسے تڑپتی تھی جیسا کٹا ہوا ذبح کیا ہوا بکرا تڑپتا ہے۔ میری بہن ایڑیاں رگڑتی رہی۔ 1 2 3 دن کی بات نہیں، مکمل 10 سال کے بعد ایک دن اسی کی زبان سے جن نے اعلان کر دیا ہے میں جن ہوں، تیری بہن کو اس وجہ سے تکلیف دے رہا ہوں کہ اس دن اس نے میرے اوپر گرایا تھا بھاری بورا، اس کا وجہ سے میں انتقام لے رہا ہوں۔ ابو بکر الجزائری کہتے ہیں 10 سال کے بعد ایک رات ایسی آئی، میں نے دیکھا مردود شیطان نے میری بہن سعدیہ کا اس انداز سے گلا گھوٹ گیا، وہ تڑپتی اور سسکتی ہوئی ایڑیاں مار مار کر اس دنیا سے چلی گئی۔ اللہ اکبر۔ یہ واقعات اپنی کتاب عقیدۃ المومن میں رکھتے ہیں۔ میرے بھائیو ایسا ہوتا ہے، جنات کا اٹیک ہوتا ہے، تو اس کا علاج کیا ہے؟ آج کے درس میں ہم نے مختصر طور پہ یہ جانا کہ شیاطین جنات کا وجود قرآن اور حدیث کی روشنی میں، یہ باہر سے بھی اٹیک کر سکتے ہیں، اندر سے بھی اٹیک کر سکتے ہیں۔ اس کا علاج کیا ہے بعد میں بتاؤں گا، اس سے پہلے ہم انشاءاللہ کبھی ہم کرنول آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ جنات، جادو اور انسان کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ رب العالمین سب سے پہلے مجھے اور آپ تماموں کو دنیا اور آخرت میں شیطان کے شر سے اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ بے روزگار مسلمانوں کو روزی عطا فرمائے۔ اے پاک پروردگار ہم میں سے جو بے اولاد ہیں اولاد عطا فرما، بے جوڑ ہیں انہیں جوڑا نصیب فرما۔ اللہ ہم گنہگار ہیں ہماری خطاؤں کو بخشش عطا فرما۔ اللہ ہم میں کے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہم تماموں کو ایک بنا دے، نیک بنا دے۔ اللہ شیطان کی کوششوں کو ناکام بنا دے۔ شیاطین اور جنات کے مسئلے کو لے کر جن جن گھروں میں، جن جن بیٹیوں میں، جن جن جوان لڑکوں میں پریشانیاں ہیں، اللہ شیطان کے مقابلے میں تو ان کا حامی اور مددگار ہو جا۔ اللہ ہم سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔